بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ راتوں رات کایا پلٹنے والا درود شریف میری ہر پریشانی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محترم دوستو، ہر مسئلہ کیوں کر حل ہوگا؟ کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے جو رب ذوالجلال نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ رب ذوالجلال خود اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام خوب بھیجو۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے بھی کام ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں، کیونکہ ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، صحابہ کرام نے دیکھا تو ہم تک پہنچے۔ لیکن درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ رب ذوالجلال درود پاک اپنے حبیب پر بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مومنوں کو بھی اس کا ارشاد فرمایا۔ تو محترم ناظرین، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ کہوں گا کہ رب ذوالجلال کے جو حبیب ہیں انہوں نے ہمیں ہر وقت یاد کیا، جب پیدا ہوئے تو یاد کیا، ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے محبوب کو یاد کریں، ان پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا، اور آپ جس مقصد اور حاجت کے لیے پڑھتے جائیں گے کایا پلٹ جائے گی، آپ کے مسئلے منٹوں میں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں پورا وقت رات دن آپ پر ہی درود پاک پڑھوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دنیا اور آخرت کے لیے تیرے لیے کافی ہے، مطلب دنیا میں جتنے کام ہیں اس کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی یہ درود پاک کام آئے گا، بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں جس کو منقول کیا گیا ہے 4 کتابوں کے اندر، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے اندر بزرگان دین نے اس کو نقل کیا ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر اس کو نقل کیا، رونق المجالس کے اندر، نزہۃ الناظرین کے اندر، اور سعادت الدارین کے اندر بڑے بزرگان دین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کثرت سے درود پڑھتا جا رہا ہے۔ حرم شریف میں دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ آخر میں نے اس سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر مقام کی علیحدہ دعائیں ہیں، نوافل ہیں، مگر تو ہر جگہ پہ درود پاک ہی پڑھتا ہے، دعا کی جگہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، نوافل کی جگہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے جب نکلا تو ایک جگہ پہ پہنچا، میرے والد محترم بیمار ہو گئے اور دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ میرے والد فوت ہو گئے، اور ان کا چہرہ میں نے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، کپڑا ہٹایا تو ان کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، میں بہت زیادہ پریشان تھا، میرے پاس تجہیز و تکفین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اسی پریشانی کی حالت ہی میں تھا۔ مجھے اونگ آئی، میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میری خواب میں ایک حسین و جمیل بزرگ آئے اور میرے قریب آئے، آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ایک نظر میرے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ پھر مجھے فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں کیوں پریشان
اور غمگین نہ ہوں، حالانکہ میرے باپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا تجھے بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے۔ اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا، میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون، اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوا ہے۔ آپ نے میری بے کسی میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میں مجرموں کا شفیع ہوں، میں گناہ گاروں کا سہارا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر میرا دل باغ و باغ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کے لیے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ فرمایا تیرا باپ سود خور تھا اور قانون قدرت ہے کہ سود خور کا چہرہ یا دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں، اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا، لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے 100 بار درود پاک، یا پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے 300 بار درود پاک مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا جب تیرا باپ مصیبت میں تھا اس وقت اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، تو میں ہر مومن کی فریاد رسی کرتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے سنا کہ یہ درود پاک کایا پلٹ دیتا ہے۔ جو شخص درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مدد خود فرماتے ہیں، اور وہ شخص نوافل کی جگہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، اور وہ شخص دعاؤں کی جگہ پر بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، اور قدم قدم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے منا میں صفا مروہ پہ درود پاک ہی پڑھتے جا رہا تھا۔ اور جو شخص درود پاک پڑھ رہا تھا اس کے والد محترم 100 بار اور 300 بار درود پاک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ آپ پر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے آپ نے یہ درود پاک پڑھ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ چند دن ہی یہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کی کایا پلٹ جائے گی، آپ مصیبتوں سے نکل جائیں گے، غموں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی مصیبت آئے آپ نے یہ درود پاک 300 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے رات کو سوتے وقت بھی 100 بار پڑھ کے سو جانا ہے، اپنی عادت بنا لینی ہے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔